بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 276 سورۃ المومنون آیت نمبر 12 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر صفات المومنین 7 ذکر ہے اور ان کے آخر میں بشارت کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اب یہاں سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ بنیاد اور ابتدا میں انسان کو کیسے بنایا گیا اور کن مراحل سے یہ انسان گزر کر آیا۔ اس کے بعد پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ کے بعد انسان کی ضروریات کا ذکر ہے کہ میں نے انسان کی ضروریات کے لیے مختلف قسم کے نباتات کو پیدا کیا، اور نباتات کی پیدائش کے بعد وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا میں حیوانات کا ذکر ہے آیت نمبر 21 کے اندر، یعنی انسان کی پیدائش، ابتدائی مراحل، اور پھر انسان کے پیدائش کے بعد دنیا کے اندر اس کی ضروریات جسمانی کی جو ضروریات ہے ان کا تذکرہ، اور اس میں سے نباتات اور 2 قسم کے اور پھر حیوانات دونوں کا تذکرہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ قد افلح المومنون میں جو ایمان والوں کو کامیابی حاصل ہوگی، یعنی فلاح کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اور مرام تک پہنچ جانا بغیر کسی مصیبت اور تکلیف کے، اور اس طرح کی فلاح انسان دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، یہ اس قسم کی فلاح آخرت میں حاصل کرے گا۔ تو اس لیے آخرت کی زندگی کا تذکرہ ہے بطور دلیل کے کہ یہ جو کامل درجے کی فلاح ہے یہ حیات دنیا کے اندر انسان کو نصیب نہیں ہے، یہ حیات اخروی جو بعد الموت ہے اس زندگی کے اندر اس انسان کو یہ حیات ملے گی، لیکن وہ جو حیات ہے آخرت کی اس کے اس بات کے لیے بطور دلیل انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور باقی مخلوقات اور انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد مواد التربیت جو انسان جن چیزوں سے تربیت حاصل کرتا ہے ان کا تذکرہ ہے، یہ اس دوسری زندگی کے لیے گویا کہ ایک دلیل کے بنیاد پر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلالۃ من طین، حقیر مٹی کے چھنے ہوئے اس خلاصہ سے، ثم جعلناہ پھر ہم نے انسان کو بنایا نطفتاً ایک نطفہ، ایک بوند، فی قرار مکین ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقہ پھر ہم نے اس بوند اور نطفے کو ایک علقے کی شکل جمع ہوا خون بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو مضغہ ایک گوشت کی بوٹی بنایا، فخلقنا المضغۃ پھر ہم نے اس بوٹی کو عظاما ہڈیاں بنایا، فکسونا العظام لحما پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، ثم انشأناہ خلقا آخر پھر ہم نے انسان کو ایک اور صورت میں پیدا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین پس برکت والا ہے اللہ جو بہترین صورت دینے والا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر اس زندگی کے بعد تم مر جاؤ گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ یہ سلالہ سلہ یسلو باب نصر سے بمانہ کھینچ کر کسی چیز کو کسی چیز سے کھینچنا، یعنی ایک چیز دوسری چیز سے کھینچی جائے تو اس کو سلالہ کہتے ہیں، اور سلالہ یہ فعالتن کا وزن ہے، اور بمانہ مسلولہ کے ہے، مفعول کے معنی میں مسلولہ معنی کھینچی ہوئی یا نرمی کے ساتھ کسی کو کسی چیز سے نکالنا اور کھینچنے کو کہتے ہیں۔ من طین سے مراد مٹی ہے، اور تین میں یہ جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے من حقیر قسم کی مٹی، تو من سلالہ یہ جار مجرور متعلق ہے خلقنا کے ساتھ، اور من طین یہ بھی متعلق ہے خلقنا کے ساتھ۔ تو سلالہ کا معنی تو یہ ہے کہ کھینچا ہوا وہ، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے
مختلف زمین کے ٹکڑوں سے اور کالی اور سبز اور مختلف مٹیاں ایک مٹھی کی صورت میں جو جمع کی اکٹھی کی، اس کو پھر بالکل گوندا اور نرم کیا، تو اس سے کھینچا، اس سے صاف کیا، جیسے کہ ہاتھ میں کیچڑ کو پکڑ کر انسان جب دبائے تو انگلیوں کے مسام درمیان سے جو کیچڑ نکلتا ہے تو اس نکلے ہوئے گارے کو سلالہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا پتھر نہیں ہوتا اور سخت چیز نہیں ہوتی، وہ بالکل نرم ہوتا ہے۔ تو تین کا معنی عام مٹی کو جب گوند کر اس کو چھنا گیا ہے اور اس کو کھینچ دیا گیا، تو اس کھینچا ہوا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معنی وہ صاف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو معنی یہ ہے کہ البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، اس حقیر مٹی کے کھینچے ہوئے بقیہ سے، خلاصہ سے جو نچوڑا ہوا ہے، اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے بنایا انسان کو نطفتاً، ایک بوند، ایک نطفہ، ایک قطرہ، فی قرار، قرار کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، مکین بمعنی محفوظ کے ہے، مکونا یمکن مکانتاً، مکانت مرتبے کو کہتے ہیں باب شرفہ سے، اور مکین کا معنی محفوظ جگہ جو ماں کا رحم ہے، یعنی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے غذا بنائی اور اس غذا سے خون بنا، اور خون کے ایک خاص حصے سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مادہ منویہ پیدا کیا، اور اس مادہ منویہ کی کچھ خاص اجزاء جو ماں کے رحم میں چلتے ہیں، تو ان خاص اجزاء سے پھر ایک نطفہ قرار پکڑتا ہے، قرار جگہ میں ایک عرصے تک وہ ایک خون کا ایک جمع ہوا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم اس نطفے کو یعنی اس بوند کو جو جمع ہوا خون ہے، اس کو علقۃ، ایک گوشت کی ایک بوٹی بنا دیتے ہیں، وہ گوشت والا ہو جاتا ہے کچھ عرصے تک۔ یہ کام آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے بالتدریج۔ فخلقنا العلقۃ، پھر ہم اس گوشت کی بوٹی کو بنا دیتے ہیں مضغۃً، معنی ہڈیاں، تو اس پر ہڈیاں لگ جاتی ہے اور سفید قسم کے خالوں کی صورت میں خلیے بن جاتے ہیں، وہ خلیوں سے ایک ہڈی کا ایک صورت، ایک ڈھانچہ بنتا ہے۔ فخلقنا المضغۃ، پھر ہم اس ہڈی کو، اس بوٹی کو عظامً، معنی ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ علقہ جو خون کا گوشت کا ٹکڑا ہے، مضغۃً اس کو بوٹی، اور فخلقنا المضغۃ، اس بوٹی کو ہم بنا دیتے ہیں عظامً، معنی ہڈیاں، یعنی وہ خول بنا دیے جاتے ہیں جو سفید صورت میں ہوتے ہیں۔ فکسونا العظام، جس سے انسان کا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے، تو پھر ہم پہنا دیتے ہیں ان ہڈیوں کو لحمن، گوشت، ان کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، ایک عرصے تک رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ عالم ارواح سے ایک روح کو لا کر اس انسان کے اس ڈھانچے، اس بنی ہوئی شکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو ثم انشأناه، پھر ہم اس کو بناتے ہیں خلقا آخر، معنی ایک اور صورت اور شکل میں، بالکل جاندار ایک مادہ بن جاتا ہے، جو پہلے بے جان مادہ تھا، ابھی ایک جاندار حرکت کرنے والا ہوتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ صورت کا دعویٰ ہے، برکت دینے والا اللہ ہے احسن الخالقین، الخالقین بمعنی المصورین کے ہے، جو بہترین شکل دینے والے ہیں۔ تو شکل دینے والوں میں سب سے بہتر صورت اور شکل دینے والا اللہ ہے۔ انسان بھی صورتیں بناتا ہے، صورت تو بنا سکتا ہے لیکن صورت میں روح نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین صورت بنانے والا، یہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، جو صورت کا دعویٰ ہے، معنی کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر تربیت پاتا ہے تو جوانی کی حالت ہوتی ہے اور خوبصورت ایک جوان بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس پر زوال آتا ہے تو بڑھاپا اور اس کی کمزوریاں آ جاتی ہے، تو چلتے چلتے آخر عمر میں اس سے روح اللہ تعالیٰ کسی سے جلتی اور کسی سے ایک وقت تک، یعنی اس کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، وہ اللہ سے لے لیتا ہے، اور وہ روح اس سے نکل کر پھر عالم بالا میں چلی جاتی ہے، عالم ارواح کے اندر، اور اس کا بدن یہی دنیا کے اندر گل سڑ کر مٹی اور خاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد پھر تم مر جاتے ہو، معنی یہ روح تم سے الگ ہو جاتی ہے اور بدن الگ ہو جاتا ہے، کچھ عرصے تک یہ اس طرح بدن رہتا ہے، ذرات ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، تو قیامت میں ان بدن جو مٹی کے ذرات ہیں ان کو اکٹھا کرے گا، اس کو پھر اسی طرح ایک انسان اور جسم والا بنائے گا، اور اس کے اندر پھر وہ روح واپس لائی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں کہا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی وہی روح تمہارے اسی پرانے اور بسیدہ جسم کے اندر ڈال دی جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ،
ہم نے انسان کو تو پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد انسان کو یوں ہی بیکار اور ضائع نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ضروریات کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور ضروریات کی پیدائش کے لیے سب سے پہلی چیز جو بنیادی ہے، اس کے لیے ایک چھت بنائی ہے، آسمان مضبوط، اور ایسا مضبوط بنایا ہے کہ اس کے اندر وہ بودا نہیں ہے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں آتی، ایسا نہیں کہ وہ انسانوں پر گر کر انسان مر جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، ہم نے بنایا ہے تمہارے اوپر سبع سات طرائق راستے۔ آسمانوں کو طرائق جمع ہے، طریقتن کی بمعنی راستے کے، معنی یہ فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں۔ تو اس آسمان کو راستے اس لیے کہا ہے کہ یہ آسمان میں جو فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور اعمال نیچے سے اوپر چلتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور آسمان کو ایسا کچا اور بودا نہیں بنایا کہ انسان نیچے دب کر مر جائے اور اسی اوپر سے گر جائے، یعنی پرانا نہیں ہوتا، پھٹتا نہیں ہے۔ یہ جب تک اللہ اس کو باقی رکھے تو باقی رہتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن جب اللہ اس کو حکم دیں گے تو یہ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وہ اس وجہ سے ریزہ نہیں ہوگا کہ یہ پرانا ہو گیا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتارا آسمان سے ماءً بارش، بقدر ایک خاص اندازے کے مطابق۔ اتنی زیادہ بارش بھی نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے سیلاب اور تباہی کا سبب بن جائے، اور اتنی کم بھی نہیں کہ ضروریات پوری نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازہ رکھا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس ٹھہراتے ہیں اس بارش کو، یعنی بارش کے پانی کو زمین کے اندر۔ وہ زمین کے مسام میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دیتا ہے، وہاں سے مختلف نالیوں اور پیپوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین میں جاری کرتا ہے، اور لوگ کنویں نکالتے ہیں، جگہ جگہ میں وہ پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اور کچھ زمین کے اوپر تالابوں اور حوضوں کی صورت میں ہوتا ہے، جس سے پرند چرند پیتے اور استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بہہ جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پر بھی قادر ہے۔ ذَهَابٍ بِهِ کا معنی لے جانا، چلے جانا معنی نہیں ہے، یہ متعدی ہے با کے ساتھ۔ تو معنی اس کا لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خشک کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ ایسا ہے کہ زمین کے بالکل نیچے اس پانی کو اتار دیا جائے اور تہ میں چلا جائے تو اوپر زمین پر خشک ہو جائے، یا یہ سمندر پانی بہہ کر سمندر میں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں ہیں، اس کے خشک کرنے پر بھی قادر ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اس کے بعد اس پانی کے ساتھ ہم نے دیگر چیزوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پس ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگور۔ عرب کے اندر چونکہ زیادت ہے، اس کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ، ان تمہارے لیے ان انگور اور کھجور کے باغوں کے اندر فواکہ میوے ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، ومنها تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، کچھ ذخیرہ کرتے ہو۔ وشجرۃ، اس کا عطف ہے جنات پر، یعنی فانشأنا لکم بھی شجرۃ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے ایک اور درخت کو، تخرج من طور سینا، جو ایک خوبصورت پہاڑ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ طور معنی سبز پہاڑ کو کہتے ہیں، اور سینا کا معنی خوبصورت۔ تو ایک خوبصورت پہاڑ جو طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کوئی طور تھا وہ، اور اس کے علاوہ جو باقی سبز پہاڑ ہے وہ سب مراد ہے، اس میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ تنبت بالدہن، یہ اگاتا ہے تیل، معنی اس کے اندر تیل ہوتا ہے۔ وصبغن، اور اس میں کھانے کی یعنی ترکاری ہوتی ہے، للآکلین، سالن جس کو کہتے ہیں، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ صبغن معنی رنگ کا کام، اور صبغن معنی اصل میں جس کے اندر روٹی کو چپڑا جاتا ہے اور بگویا جاتا ہے۔ تو معنی یہ صبغن، اس میں ترکاری بھی ہے اور اس میں تیل بھی ہے جو سر پر لگاتے، اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے نباتات کے بعد اب حیوانات کا ذکر ہے کہ نباتات سے تمہیں فائدہ دیا، تو حیوانات سے بھی تمہارے لیے فائدے کے لیے۔ بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر لعبرتاً، بہت بڑی عبرت ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما، اس میں سے، فی بطونیا، جو اس کے پیٹ کے اندر ہے، جو خون اور گوبر کے درمیان صاف دودھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت منافع ہے، ان کے بال اور کھال اور ہڈیوں میں، اور اس کے جسم کے اندر گوشت میں، کثیرۃ ومنہا تاکلون، اور اس میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو۔ وعلیہا، اور ان جانوروں کے اوپر، وعلی الفلک، اور کشتیوں کے اوپر، تحملون، تم کو اٹھایا جاتا ہے، معنی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ بعض جانوروں کے اوپر سواری ہوتی ہے، بعض کو کھایا جاتا ہے، اور کشتیوں کے اوپر سوار کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو پیدا کیا ہے، اس تمام کائنات تمہاری بگار میں لگائی ہے۔ اب بھی اس کائنات کے ضروریات، نباتات اور شجرات تمہارے لیے، اب اس کے باوجود بھی کوئی انسان
اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری نہیں کرتا تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ انسان اتنا بڑا ظالم ہے۔